السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ انعام پوری ہو گیا، سورۃ اعراف اب شروع ہونی ہے، اور آج سے صرف یہی 8واں پارہ ہوا کرے گا، اور 13واں اور وہ 5واں پارہ نہیں ہوگا، 13واں اور 6واں پارہ نہیں ہوگا، کیونکہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، اس لیے صرف یہ پارہ جاری رہے گا ایک کلاس کا، وہ بھی روزوں سے پہلے تک۔ اس کے روزوں میں پتہ نہیں، اگر جاری رکھا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزلہ اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، بھی اس کے ساتھ، و ذکر اور یاد دہانی ہے، للمومنین مومنوں کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل علیکم اس کی جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فلا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ ہی اس کے سوا، اولیاء دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا ہم نے ہلاک کیا ان کو، فجاءہا پس آیا اس کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کو، او ہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا آرام۔ فما کانا دعواہم، قیلولہ برے قاف سے لکھنے، قاف یہ لام واو لام ہے قیلولہ۔ فما کانا دعواہم پس نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم باسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ پس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل علیہم بھیجے گئے جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے ہوئوں سے۔ جن کی طرف بھیجے گئے سے کیا مراد ہے؟ کن سے پوچھا جائے گا؟ قوم سے، اور بھیجے ہوئے رسول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، ہم نے کتاب آپ کو تنگی کے لیے نہیں بلکہ کیسے دی، وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ
تاکہ ہم تیرا بوجھ اتار دیں، ان کا ظہرک جسے تیری کمر جھکا دی تھی۔ تو اب آپ اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، صرف اپنی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ انہیں پیغام پہنچا دیں اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یعنی مومن جو پہلے ایمان لا چکے ہیں انہیں وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے یاد دہانی ہے، اور اس کی پیروی کرنا جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا۔ کتنی بستیوں کا ہم نے ہلاک کیا، یعنی سبق سیکھ لو کہ اگر تم اب آرام سے رہ رہے ہو، تمہارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، اللہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، تو یاد رکھنا کہ کتنی بستیوں کا ہم نے اس طرح ہلاک کیا کہ رات کے وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، جب یعنی بے خبر سو رہے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کچھ، یا پھر دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ یعنی عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آرام کی حالت میں، کام کی حالت میں، چلتے پھرتے سوتے کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو جب عذاب آیا تو پھر کہنے لگے اوہو ہم ہی ظالم تھے۔ یہ بات وہی ہے کہ پہلے آنکھیں کھول لیں، بعد میں عذاب کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قوموں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس البتہ ہم ضرور بیان کر دیں گے ان پر علم کے ساتھ، بس البتہ ہم ضرور بیان کر دیں گے ان پر علم کے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غیر حاضر، اور نہیں تھے ہم غیر حاضر، یعنی ہمیں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے، پوچھنا اس لیے ہے کہ سامنے سارے حشر کے میدان میں نا آمنے سامنے ساری بات ہو، تو ہم تو علم کے ساتھ بتا دیں گے ہم غیر حاضر نہیں تھے، ہمیں پتہ تھا جو وہ رسولوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، سارا ان کا کھل کے سامنے آ جائے گا اس دن۔ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن سچا ہوگا یا حق پر مبنی ہوگا، جو بھی لکھ لیں، وزن اس دن حقیقی لکھ لیں، وزن اس دن حقیقی ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس باری ہوں گے جس کے پلڑے، بریکٹ میں لکھ لیں نیکی کے، پس باری ہوں گے جس کے پلڑے نیکی کے، فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جو ہلکے ہوں گے موازینہ جن کے پلڑے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، بس ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ تھے، بآیاتنا ہمارے احکام کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے، جو وہ تھے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم صورناکم، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے، نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اگلی آیت لکھا دوں؟ بولنے باجی ساجدہ باجی نے لکھا دوں اگلی آیت، کیونکہ کل اتوار بھی ہے نا۔ قالا، کہا، ما منع کا، کس نے منع کیا تجھ کو، کس نے منع کیا تجھ کو، اللہ تسجدا، کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، قالا، کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، و خلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ دیکھ لیں، میں یوں بات سنتا کروانا چاہ رہی ہوں کہ یوں بات سنتا کرنا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجھے بتا دیں۔ آدھا آج یاد کریں، آدھا کل کریں نا، 2 دن ہے آپ کے پاس۔ کل آنا تو ہے، صبح آنا ہے نا، سارا دن تو ہے نا، سبق تو اور نہیں ملنا نا۔ اچھا، وہاں بھی سبق ہونا ہے میڈم، بس آپ لوگوں۔ چلیں ٹھیک ہے، تم چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ روٹین بنے گی نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو جن کے پلڑے نیکی کے ہلکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم غیر حاضر تھے، تو ہم غیر حاضر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک ذرہ بھی تول لینا اس دن۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو نیکی ذرا برابر بھی کرے گا دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، کیونکہ وہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی اپنی منمانی کرتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے ذریعہ معاش بنائے۔ یہ ذریعہ معاش اللہ نے بنائے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی اس کے ماتحت ہے، یہ سارے اللہ نے ذریعہ معاش بنائے ہیں، کوئی ریڑیاں لگا رہا ہے۔ لیکن بھیک والا معاش اللہ نے نہیں دیا، بھیک مانگنے کا معاش اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے بھیک سے منع کیا تھا کہ جو بھیک مانگتا ہے اس کے چہرے پر صرف گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے پیدا کیا تم کو، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جن تھا نا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کہا کس نے روکا تجھ کو، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یعنی اتنا تو میرا کہنا مانتا رہا آج تک، تجھے ہو کیا گیا؟ کس نے روکا تھا تجھ کو کہ تو نے میرے کہنے پہ سجدہ نہیں کیا، جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرے کہ حکم تو میں نے دیا تھا، کس کو کرنا ہے وہ تو میں جس کو کہہ دوں، میں جو بھی حکم دے دوں وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہاں غرور آ گیا۔ جب غرور آیا تو انکار بھی کر دیا۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو ہمیں غرور سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ حدیث کئی دفعہ ہم نے پڑھ لی کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا، کبرن، کینہ، غرور ہوگا، لن یدخل الجنہ، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیں۔ اب چونکہ جیسے کل ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن شروع کریں گے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ اصل میں ہم بھی جو دورہ قرآن میں پہلے جو شروع کرتی ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان میں اچھے طریقے سے داخل ہو جائیں، استقبال کرنا ہے رمضان کا، کس مہینے کا؟ جو مقدس مہینہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، کل انشاءاللہ 6 بجے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو ملائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔